والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اس کی حمد کے ساتھ کہ اس کی اتنی تعریف ہے کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے تب بھی ہم اس رب کعبہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. آج کا پارہ نمبر 10 انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس کا آغاز کریں گے. پارہ نمبر اور پارہ نمبر 21 پہ جو سورۃ حجرات کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم جانیں گے، اس سے آغاز کر کے ہم اس پارے کی طرف آئیں گے. پارہ نمبر 22 کے اگر اہم نکات کی طرف دیکھا جائے تو یہ پارہ اتنا اہم ہے کہ اس میں عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات اتارے گئے ہیں. بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہمیں سورۃ حجرات اور اس کے علاوہ سورۃ احزاب کے اندر ملتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ ازواج محترات سے بھی خطاب کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ خاص خواتین ہے نا. اللہ رب العزت نے جیسے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی نا، جیسے اگر ہم دیکھیں تو اتنی فضیلت اللہ نے دے دی. دنوں میں سے دن کو فضیلت دے دی، راتوں میں سے ایک خوبصورت رات جو انشاءاللہ تعالی ان قریب آنے والی ہے، لیلۃ القدر کی رات، اور اس کے علاوہ جمعے کا دن اور بہت ساری برکات جو ہم الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں. آج عورتوں میں جس کو فضیلت دی گئی ہے، جو اللہ نے مقام دیا ہے، وہ ازواج محترات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اور یہاں پہ جو پارہ نمبر 22 میں جس کا ذکر کیا جائے گا بیویوں سے، اور بیویوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی حکم سنانا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ گھروں میں رہو، زینت کے ساتھ نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ پاکیزگی حاصل کر سکو. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 میں اس میں جو پردے کے احکامات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پردہ کیا ہماری شریعت میں جائز ہے اور کس حد تک ہم نے پردہ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ذکر کی کثرت کا ذکر کیا گیا کہ جو ذکر کرنے والی مرد ہیں، ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، ان کی بخشش کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے. پھر ایک قصہ ہم اس پارہ میں دیکھیں گے جو زینب اور زید رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں کا نکاح ہوا اور ان کے آپس میں ہم مانگی نہ ہو پائی تو پھر کیا نکاح باقی رہا یا نکاح کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد سیدنا زینب کا نکاح کس سے ہوا، اس واقعے کا تذکرہ بھی ہم پارہ نمبر 22 میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. پھر اس پارہ کے اندر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا پالک بیٹا، جس کو لے کے پالا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ جائیداد میں حصے دار بنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا زینب سے، تو زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کے ساتھ ہوا. تو کیا یہ ایک غلط معاشرتی رسم ہے، اور کیا یہ نکاح کا کچھ نہ کچھ مقصد تھا؟ اس نکاح کے مقصد کا بھی ذکر اور تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پارہ میں کریں گے. تو اس کے علاوہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہے. آپ کے بعد جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے.
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत का तस्करा इस बारे में किया गया, इसमें आपको शाहिद कहा गया, मुबशिर कहा गया, नजीर कहा गया, दाई इल्लाह कहा गया, सिराजम मनीरा कहा गया। इसका हम आज इंशाअल्लाह तस्करा करेंगे। तो इसके अलावा पर्दे के हुक्म में मुंह के पर्दे का हुक्म किधर लिखा है कि मुंह को भी छुपाना चाहिए, इसको भी हम देखेंगे। और फिर दरूद सलाम की अहमियत और फजीलत, इसके अलावा कोले सदीद का इसमें जिक्र किया गया, शुक्रगुजारी का जिक्र किया गया और अमानत का जिक्र किया गया। और इसमें और बहुत सारे वाकयात हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाल दे ताकि हम इस पारे का हक अदा कर सके। असल में दौरे कुरान का जो मकसद है ना, कि जो दौर हम कर रहे हैं सिर्फ एक हाईलाइट ही कर रहे हैं ना कुरान के पारस को, हक तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। और कुरान का तो जो इल्म है वो एक ऐसा इल्म है कि इसको जितने दफा सीखा जाता है, समझा जाता है, नया लगता है। और हर दफा ये लगता है, कोई 20 दफा भी कुरान पढ़ेगा ना तो हर दफा उसको कुरान में से एक नई बात ही मिलेगी। इसलिए हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितना हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उसको समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे, क्योंकि असल इल्म अमल के साथ होता है। तो पारा नंबर 21 में, जिसमें हमने एक वाक्य का तस्करा करना था, जो हमने कल बात की थी सूरह अहज़ाब के अंदर, यह है आयत नंबर 28 से 29। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके साथ ही पारा नंबर 22 शुरू हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दे, अगर तुम दुनिया की जीनत, दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत का इरादा रखती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान दे दूं और तुम्हें रुखसत कर दूं, अच्छे तरीके से रुखसत करना। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरी घर का इरादा रखती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। एक खूबसूरत वाकया, और इस खूबसूरत वाकये में हमारे लिए क्या सुन्नत का पहलू निकलता है और हमने किस चीज पे अमल करना है। वाकया कुछ यूं है कि जब मुसलमानों को फतुहात हासिल हुई, मुसलमान अब तरक्की करने लगे, कामयाब होने लगे, तो मुसलमानों की हालत पहले से बेहतर हो गई। तो जब अंसार और महाजरीन की औरतों को देखा गया कि वो नफके का मुतालबा करती और उनके जो नफके को पूरा किया जाता, तो अंसार और महाजरीन की औरतों को देखकर अज़वाज मोहतरात ने भी नफके से मुराद क्या था, इस बात का मुतालबा कर दिया कि हमने भी हमारे खर्चे को बढ़ाया जाए। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब इंसान की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो फिर वो क्या चाहता है, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो। और उन्होंने क्या किया, फिर अपने जो खर्चे, हालांकि क्या हम ये सोच सकते हैं कि नबी की बीवियों की भी ख्वाहिशात थी, इंसान है ना वो भी, कोई ऐसी मखलूक तो नहीं थी कि उनके अंदर ख्वाहिशात नहीं होती होंगी। और उनकी ख्वाहिशात क्या होती होगी, जरा सोचिए। उस वक्त तो इतना ना साइंस ने तरक्की की थी, ना इतनी जो है भागदौड़ थी, क्योंकि देखिए ना माहौल पर कितना असर पड़ता है। उनका माहौल ही ऐसा नहीं था, उनके जो है इर्द गिर्द सिर्फ दीन दीन और दीन ही था ना। तो उनके दिल में भी ख्वाहिशात पैदा हुई और उन्होंने नफके का कि हमारे खर्चे को बढ़ाया, जिसका मुतालबा कर दिया। इस मौका पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को इख्तियार दे दे कि अगर वो इस दुनिया की जीनत चाहती हैं तो आप उन्हें दुनिया का साजो सामान देकर रुखसत कर दे। अल्लाह के रसूल ने कहीं अपनी तरफ से बात कही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही उतरी, अल्लाह की तरफ से ये उतरी कि
आप अपनी बीवियों से बातचीत करें, अगर तो वो दुनिया का सामान चाहती हैं तो हम उनको दुनिया देके उसको तलाक दे दो, रुखसत कर दो। और अगर वो आखिरत चाहती हैं और अल्लाह के रसूल को पसंद करती हैं तो फिर इसी तंग हाली में आपके पास रहकर वो सब्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेपनाह अजर और सवाब से सरफराज फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। तो होता क्या है, सैयदना जाबिर की रिवायत के मुताबिक सैयदना अबू बकर कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने की इजाजत मांगी। उन्होंने देखा कि लोग आपके दरवाजे पर जमा हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अबू बकर को जब इजाजत मिली तो वो अंदर आ गए। अबू बकर कौन थे? आपकी जो बेटी सैयदना आयशा सिद्दीका थी, उनके बाप भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे, यारे गार भी थे। अब बाहर जो मजमा लगा है इतना घर के बाहर, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं हुई, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को अंदर आने की इजाजत मिल गई। फिर उमर फारूक आए, उन्होंने देखा कि घर के बाहर मजमा लगा हुआ है तो उन्होंने भी अंदर आने की इजाजत चाही, उन्हें भी इजाजत दे दी गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैठे हुए हैं और आपके गिर्द आपकी बीवियां गमगीन और खामोश बैठी हैं, जैसे कोई मीटिंग हो रही हो। जैसे होता है ना जब बहुत ज्यादा अहम फैसले करने हो तो सब घर वालों को बिठा के बातचीत की जाती है। तो सब घर वाले मौजूद थे। सैयदना उमर ने अपने दिल में कहा कि मैं कोई ऐसी बात कहूं जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। यानी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूं कितने गमज़दा है, इतने चुप चुप है, तो क्यों ना इनको हंसाने के लिए मैं कोई ऐसा जुमला बोलूं जिससे खुश हो जाए। तो इनको तो पता चल चुका था ना, अबू बकर सिद्दीक को भी पता चल गया कि बीवी ने मुतालबा कर दिया है कि हमारे अखराजात को बढ़ाया जाए, और उमर फारूक को भी पता चल गया। और उमर फारूक की बेटी हफ्सा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। तो अब कहते हैं कि उमर फारूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए, इनकी दिलजोई करने के लिए उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, काश आप देखते खारजा की बेटी को, यानी मेरी बीवी को, अगर वो मुझसे खर्चा मांगती तो मैं उसका गला घोंट देता। हंसाने के लिए भी ये बात कही ना कि अगर उमर की बीवी खर्चा मांगती ना तो मैं उसका गला ही दबा देता। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ये सब आपने कहा, ये सब मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, आप उससे देख सकते हो, पूछ लो आप इनसे, ये मुझसे खर्चे की डिमांड कर रही हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और सैयदना आयशा सिद्दीका का जैसे गला ही घोंटने लगे। तुम रसूल से वो चीज मांग रही हो जो आपके पास नहीं है? तो कहने लगी, कसम, हम कभी रसूल से ऐसी चीज नहीं मांगेंगी तो आपके पास ना। फिर रसूलुल्लाह अपनी बीवियों से नाराज होकर इनसे 1 महीना 29 दिन तक अलग हो गए। क्या पता चला? मुतालबा क्या अब लोग नहीं दिखते थे, आपके पास इतने वसाइल अभी नहीं थे, और बीवियां ये समझ रही थी कि ये तो फतुहात में और जंग में जीत रहे हैं। और बीवी ने मुतालबात शुरू कर दिए। क्या ऐसे मुतालबात करना ऐसे? क्या एक शोहर को उसकी बीवी तंग करके मुतालबा कर सकती है? और क्या उसका मुतालबा पूरा किया जा सकता है? अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों के मुतालबे पे किसी को मारा पीटा नहीं, डांटा नहीं, गाली गलोच नहीं किया। कितने हिकमत भरे अंदाज उनको बिठाया, उनसे बात की और कहा, अगर तुम ये चाहते हो दुनिया लेना तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम अलग इख्तियार कर लो, और अगर आखिरत चाहती हो तो तुम फिर रसूल की बीवियां बन के रह सकती हो। जब ये बात अबू बकर उमर को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटियों को दी। ऐसा होता है ना कि जब बेटी ससुराल की शिकायत करती है तो फौरन फोन को डायल करके ससुराल की शिकायतें, और माँ बाप बगैर किसी बात के तहकीक किए फोन डायल करते हैं और फिर वो गर्मा गर्मी शुरू और आपस में मुखालफतें, अदावतें और अलहदगी तक इंसान की बात चली जाती है। क्या कभी हमने सोचा अबू बकर उमर फारूक का किरदार क्या हमने कभी देखा?
कि उन्होंने अपनी बच्चियों की बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास आए, फिर अपनी बेटियों के पास गए और फिर उनको डांटा, इसमें तुम्हारी गलती है। क्या पता चलता है, वालिदैन को अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए, उनको शय नहीं देनी चाहिए, उनको अलग तरीके से समझाना चाहिए कि बेटा आपका ये मुतालबा गलत है। अब क्या होता है, उमर फारूक कहते हैं कि मस्जिद में जब मैं दाखिल हुआ, मस्जिद नबी के अंदर, तो मैं क्या देखता हूँ कि बाकिर तो मशहूर हो चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। कहने लगे मैं परेशान हो गया कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आज जरूर जाऊंगा कि क्या इस हद तक नौबत आ गई है कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी। कहने लगे कि मैं, उमर फारूक कहते मैं हफ्सा के पास गया। हफ्सा कौन थी? आपकी बेटी, तो नफसन की बीवी भी थी। मैंने हफ्सा से कहा, हफ्सा क्या नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि तुम मेरे नबी को इजाजत देने लगी हो? अल्लाह की कसम तुम जानती हो कि रसूलुल्लाह तुमको नहीं चाहते। क्या कहते हैं, अगर मैं ना होता तो अब तक तुमको तलाक दे चुके होते। क्या मतलब, यानी अपनी बेटी को डांट रहे हैं कि तुम किस वजह से मेरे रसूल को सता रही हो। तुम्हें पता है कि तुमसे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? हाँ, और तुम क्या समझती हो सकता है कि अल्लाह के रसूल उमर की वजह से खामोश हो, कि उमर की बेटी हफ्सा है, इसको डांट के ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये मुतालबा जो अल्लाह के रसूल से कर रहे हो, बाज आ जाओ। क्योंकि इन सारी बीवियों ने ना एका कर लिया हुआ था कि बस अब हमने ये मुतालबा करना है और सब मिलकर अल्लाह के रसूल को जो है ना इस मुतालबे में मनवाएंगी। उनके ख्याल में थोड़ा सा अल्लाह के रसूल से बातचीत करेंगे और वो प्रेशर में हम डालेंगी अल्लाह के रसूल। तो अब क्या होता है कि जब हफ्सा ने अपने बाप की ये बात सुनी तो कहते हैं फूट फूट कर रोने लगी। तो मैंने उससे पूछा, अपनी बेटी हफ्सा से, कहा है अल्लाह के रसूल? तो कहने लगी अपने अपने बाला खाने में मौजूद है। सैयदना उमर कहते कि मैं हफ्सा के हुजरे से निकला, मिंबर के पास आया तो मैंने देखा कि लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, उनमें से कुछ रो रहे हैं और कुछ पर रंज का गलबा है। मैं उठकर नबसन के हुजरे में जाने की मैंने इजाजत मांगी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठकर आने की इनसे इजाजत मांगी तो आप खामोश रहे, इन्हें आपको आने की इजाजत नहीं दी ना। क्योंकि तो वहां पे काला गुलाम बैठा था। मैंने उसको कहा कि जाओ अल्लाह के रसूल से पूछ के आओ कि मेरे फारूक आपसे मिलना चाहते हैं, मगर अल्लाह के रसूल इतने गमज़दा थे कि खामोश रहे। जब कहते उमर में वापस लौटने लगा तो अल्लाह के रसूल ने आवाज दी और मैं अल्लाह के रसूल के पास आ गया और मैंने उस वक्त देखा कि अल्लाह के रसूल खजूर की चटाई पर लेटे हैं, इस पर कोई बिछोना नहीं है, चटाई के निशान आपके पहलू पर पड़े हैं। मैंने खड़े होकर आपको सलाम किया, पूछा अल्लाह के रसूल क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा, फरमाया नहीं। फिर कहते मैंने अपना गम थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की, थोड़ी तसल्ली हुई कि अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नाराजगी का इजहार कैसे किया कि कहा कि मैं 1 महीना आपके पास नहीं आऊंगा। ये था सिखाने का अंदाज। अब कहते कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो सैयदना आयशा सिद्दीका के पास जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, अब हफ्सा के पास जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक सैयदना आयशा के पास जाते हैं, उनको भी यही कहते हैं कि तुमने जो है वो अल्लाह के रसूल को क्यों तंग कर रहे हो? तो वो भी खामोश हो गई। इन्हें डांट रहे हैं ना कि अल्लाह के रसूल को तंग कर रही हो आप सब। अल्लाह अकबर। फिर कहते कि महीना 29 दिन गुजर गए तो सही बुखारी की हदीस में आता है, सैयदना आयशा सिद्दीका बयान करते हैं कि 29 दिन के बाद आप पहले मेरे पास आए। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आपने तो कसम खाई थी कि 1 महीना तक हमारे पास नहीं आएंगे, अभी तो 29 ही रातें गुजरी हैं। तो आप सबने फरमाया ये महीना 29 का है। सैयदना आयशा को फिर आपने कहा कि आयशा मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इसके जवाब में तुम जल्दी ना करना, अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। आयशा ने कहा मैं खूब जानती थी कि मेरे वालिदैन रसूल से जुदा होने की कभी राय नहीं देंगे। आपने फरमाया यहाँ तो अगर तुम दुनिया चाहती हो तो फिर दुनिया ले लो और मुझसे जुदा हो जाओ, और अगर आखिरत चाहती हो और इमामुल अंबिया चाहती हो
तो इमाम अल-अंबिया के साथ तुम्हें ऐसा ही रहना पड़ेगा। अब तो दो टोक फैसला हो गया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात की जो आसमान वाले ने कहा, अर्श वाले ने कहा कि अपनी बीवियों से मशवरा करके और अपने बाप से मशवरा करके मुझे ये बात जो है ना फिर अल्लाह ताला को पता चल जाएगी कि अल्लाह ताला फिर क्या फैसला इनके हक में करेंगे। अब वो फूट फूट के रोने लगी। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि अल्लाह के रसूल से अलहदगी इख्तियार कर लें, सिर्फ इस वजह से कि मुहाजिर और अंसार की औरतें मुतालबा करती ना नफके का, तो उनकी बातों में आके इन्होंने भी ना नफके का मुतालबा कर दिया। आज हम भी लोगों की बातों में आके शोहरों को तंग करने लग जाए कि मेरा शोहर तो मुझे इतने पैसे देता है, इतना महीना देता है, तो मुझे क्या मिलता है? और जब वो कहती है कि मुझे सिर्फ इतना मिलता है, तो वो फिर क्या होता है? वो भड़काने वाली बात है ना। तो वो क्या कहती है? तुम्हें ज्यादा लेना चाहिए, वो इतना कमाता है। अब इस बात पे फिर घर में बहस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की और सारी बीवियों को पता चला, अब कोई नहीं चाहता था कि हम अल्लाह के रसूल से अलग हो जाएं। इमामुल अंबिया हो, कायनात का सरताज हो, सराजम मनीरा हो, शाहिद हो, मुबश्शिर हो, और वो रब ने जो उम्मत मोहम्मदिया का अमाम बनाकर भेज दिया हो, उस अमाम को छोड़ने का दिल किसका चाहता है? तो सारी बीवियों ने क्या फैसला किया कि हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए मुंतखब कर दिया शोहर, और इस जैसा शोहर पूरी कायनात में नहीं है, पूरी कायनात में। इस जैसा बाप पूरी कायनात में नहीं है, इस जैसा इमाम पूरी कायनात में नहीं है। तो बीवियों ने सबने फैसला किया कि मुझे रसूलुल्लाह चाहिए। और सैयदा आयशा सिद्दीका कहती कि मुझे पता था मेरा बाप तो कभी नहीं मानेगा और मैं खुद भी नहीं जुदा रह सकती थी। ये होता है मशवरा और ये होता है बात का। और कैसे उन्होंने अपनी बीवियों के साथ कोई डांट टपट नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई मारा पीटा नहीं, कोई ये नहीं कहा कि निकल जाओ, बल्कि खुद अलहदगी इख्तियार कर ली। अगर आज हम अपने नबी की सुन्नतों पे चलें तो कितना फायदा है। आज अगर हम अपने नबी के तरीकों को देखें तो बीबियां भी सही हो जाए और खामद भी अपने सही रुत पे निकले। अल्लाह अकबर। तो ये वो किस्सा था। अब हमें इस किस्से से क्या पता चलता है कि हमें नाजायज मुतालबात नहीं करने चाहिए। और फिर हमें क्या पता चलता है, वालिदैन होने के नाते हमें फौरन अपने बच्चों के जज्बातीपन को देख के फौरी फैसला लेना चाहिए। अगर एक बच्चा ये कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, तो माँ बाप वो कहे कि ठीक है भाई तलाक दे दो इसको, हम नहीं रख लेंगे, और वो अदालतों में चला जाए, ये मेरी बच्ची कह रही है। बच्चे बस औकात नादानी भी करते हैं ना, बच्चे बस औकात जज्बातीपन का फैसला भी करते हैं। ये रब्बे काबा ने हम औरतों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया सुन्नत का कि जिससे हम सीख के अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बना सकती है। कितना आला नमूना इस वाक्य से हमें पता चलता है। और फिर आगे क्या कहा, और नंबर 22 के अंदर, आयत नंबर 31 के अंदर, और मैं यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाह व रसूलिही व तअमल सालिहा नुअतीहा अजरहा मर्रतैन। और तुम में से जो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और नेक अमल करेगा, हम इसका अजर 2 बार देंगे, और हमने इसके लिए इज्जत रिस्क भी तैयार कर रखा है। क्या ये मुश्किल काम था ना? अगर मैं और आप इस 2 डगर पे चल रहे होते कि हमें कहा जाता कि या तो दीन को चूज कर लो या दौलत को चूज कर लो, तो शायद हम दीन को रिजेक्ट करके हमारे दौलत को चूज कर लेती। आज दीन वाले को हम पसंद नहीं करेंगी, लेकिन अगर वही कोई मालदार हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब हो, तो हम उसको तरजीह देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा था? अल्लाह के बंदो दीन को तरजीह दो। निकाह करते वक्त माल तो दुनिया की आनी जानी चीज है, ये तो बड़ों बड़ों को भी अल्लाह ताला जो है अगर चाहे तो खत्म कर दे, उसके माल को उससे ले ले और बड़ों बड़ों को दे दे, और छोटों छोटों को तो बिल्कुल जिनके पास माल नहीं उसको बड़ा कर दे।
تم میں جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر بھی دگنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے فرمایا کہ تم نے اللہ کے رسول کو چوز کر کے عقل مندی کا کام کیا. تمہارے اگر تم غلط فیصلہ کرتی، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتی، تو تمہارے لیے گناہ کا وبال دگنا ہو جاتا. کیوں دگنا ہو جاتا؟ اس وجہ سے کہ تم کیا ہے، امت کی مائیں ہو. تو امت کی ماؤں کو ایک نمونہ ہوتا ہے نا دوسری عورتوں کے لیے. اور اگر امت کی مائیں ہی فیصلہ غلط کر دیتی تو جو دوسرے آپ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تو پھر دوہرا اجر اور دوہرا گناہ ہو گیا نا. جیسے ہم سورۃ یاسین میں آگے پڑھیں گے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اور کسی کو نیکی کرتا دیکھتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر کسی کو برائی کرتے دیکھے اور برائی پہ عمل کرنا شروع کر دے خود بھی تو اس کو دوہرا گناہ. بالکل یہی معاملہ ہے. تو کیا کہا گیا کہ ایک تو اطاعت اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے پر اور نبی کی کو خوش رکھنے پر، نبی کی بات ماننے پر تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، رزق کریم بھی دے گا اور آخرت میں تیرے لیے گھر بھی رکھے گا. اور اگر تو فیصلہ غلط کر دیتی نبی کی بیویاں تو گناہ کا وبال بھی دگنا ہو جانا تھا. یہ کہا جا رہا ہے. کتنا بہترین فیصلہ. دیکھیے ہم بھی بہت سے معاملات میں نا دیکھا دیکھی فیصلے کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا تو مان گئے، فلاح نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کرنا ہے، فلاح کا اتنے کا سوٹ ہے تو میرا کیوں نہیں ہے. اس بات پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی حیثیت دیکھیں گے، ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں گے. کبھی بھی دوسروں کو دیکھ اس بات کے اندر یہ گلٹی فیل نہ کریں کہ اگر میری ایک بہن کے پاس مال زیادہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے، تو اس کو گلٹی فیل کر کے بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے جو بہت بہتر ہے، مجھ سے کم تر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. کبھی بھی نہ ایسا کریں. اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں. بس اوقات ہم بہنیں ہی اپنی بہنوں کو گلٹی فیل کرواتی ہیں. جب وہ جوڑا اچھا نہیں پہنتی، جب اس کے گھر کے معاملات اچھے نہیں ہوتے تو ہم اس کو خود گلٹی فیل کروا کے اس کے اندر ایک جو ہے خسرت ڈال دیتی ہیں. ہمارے رویے، ہمارے اخلاق اور ہماری باتیں اتنی چبھن والی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا جو پریشان ہو جاتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور نبی کی سنت کو سیکھیں اور ازواج محترات کی زندگیوں کو پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے کیے. آگے اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 33 کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس میں کیا کہا گیا؟ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلے جہالت کے زینت کے طرح زینت کو ظاہر نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے. اے گھر والو تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے گھروں میں رہا کرو. عورتوں سے مخاطب یہاں پہ ہوا جا رہا ہے. یہ جو آیت ہے یہ عورتوں کے لیے ہے. اپنے گھروں میں کیا ہے؟ رہا کرو. صرف ضرورت ہے کہ وقت باہر نکلا کرو. اصل میں ایام جہالیت کی عورتوں کی طرح وہ کیا کرتی تھی؟ بن ٹھن کے بغیر پردے کے باہر نکلا کرتی تھی. تبرج سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تبرج یہ ہے کہ عورت مٹکتی ہوئی زینت کا اظہار کرتی ہوئی چلے جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں. یہاں پہ میں ان مردوں سے بھی خطاب کرنا چاہوں گی جو اپنی بیویوں کو خود ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اینڈ ایسے مردوں کو کہا گیا دیوس. ایسے مرد دیوس ہے جو اپنی بیوی کو خود چاہتے ہیں کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے باہر نکلے اور لوگوں کو شو آف کرے. ایسا کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے اس کو دگنا گناہ ملے گا. کس کو؟ شوہر کو. کیونکہ وہ اپنی بیوی کو خود اور منع نہیں کرتا اس کو ایسا لباس پہننے سے، اس کو ایسے باہر جانے سے. ایسے مرد کو دیوس کہا گیا. اور ایسی عورتیں جو ضد کر کے گھروں سے نکلتی ہیں، زینت کا اظہار کرتی ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے. کیا کہا گیا؟ تبرج کس کو کہتے ہیں؟ تبرج کہتے ہیں کہ عورت مٹکتی ہوئی اور زینت کا اظہار کرتی ہوئی جب باہر جاتی ہے تو مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر ایسا باریک اور مختصر
اور اوڑھیاں لباس پہنے جس سے اس کا جسم نظر آئے, گردن نظر آئے, ہار اور بالیاں نظر آئے. کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسان شوق نہیں کرتا نا تو پھر یہ جو بالیاں اور یہ جو گلے میں زمانے جہالت میں کیا ہوا کرتا تھا کہ اپنی گردن کے ہار دکھانے کے لیے اور بالیوں کو دکھانے کے لیے زینت کیا کرتی تھی اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گلوں میں ڈال لیتی. ایسا کرنے میں کیا کہا گیا, کیا قباحت ہے کہ جب انسان بخزد شوف کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں پھر خریدنی پڑتی ہیں, پھر مہنگی سے مہنگی کرتا ہے. اب یہ دل میں بات نہیں آتی نا دوسروں کو دکھانے کا, تو پھر کبھی کبھار پہلے کو بھی نہیں کرتا ہے نا. کہ جب ہم نے اویل کرنا ہے کیا گلے کا ہار پہنے, چھوڑو رہنے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اگر بالیوں کو ہم جب اپنے کانوں میں ہم اس کو لٹکاتی ہیں تو جب یہ دل میں آتا ہے نا کہ ہم نے کون سا شوف کرنا ہے تو رہنے دیتے ہیں. تو پھر کتنی زیادہ فضول خرچی سے انسان بچ جاتا ہے. تو دیکھیے ذرا یہاں پہ کیا کہا جائے, عورتوں کو کم کیا دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکے رہو, فضول باقی نہ گھما پھرا کرو اور زمانے جہالت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو, اور ضرورت کے وقت گھر سے نکلا کرو, ضرورت کے وقت. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ ضرورت کے وقت گھروں سے نکلا کرو, تو کیا ہوا کہ لوگوں کو یعنی عورتوں کو مسجد نبوی میں جانے سے بھی روک دیا گیا. اس وقت جب اللہ کے رسول کو جب بات پتہ چلی تو آپ نے کہا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو, لیکن عام حالات میں وہ زیب و زینت کرتی نہ پھرے, باقی راستے نہ نکلے, پھر ان کے لیے گھر بہتر ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رواج جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور کا, یہ آج کے دور کا نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ جہالت میں یہ ہوا کرتا تھا. ایک بہت برا عمل ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک مسلمانوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت لوگ 3 طرح کے ہیں. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ کون سے ہیں اور نفرت والے قابل نفرت لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ جو حرم کی بے حرمتی کرے, ایک وہ جو حرم کی بے حرمتی کرے اور وہاں سے بے دینی پھیلائے. دوسرا وہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جہالت کی رسموں پر چلنا شروع کر دے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد جہالت کی اور تیسرا جو کسی آدمی کا ناحق خون کرے اور اس کے پیچھے لگے. یہ 3 طرح کے لوگ نہ قابل معافی بھی ہے اور نفرت کے لائق بھی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ منع کر دیا نا کہ جو زمانہ جہالت کی طرح اپنی اولیوں کو لٹکاتی پھرتی ہے, کیا کرتے ہو لوگ دوسروں کو مائل کرنے والیاں. یہ پیچھے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایسی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. کتنی بڑی بات ہے. اور اس میں حکم کس کو دیا؟ طرات کو بھی. نبی کے اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ یہ جو آیت کا نزول اسی وقت اترا تھا. نبی کو کہ بیویوں کے لیے یہ آیات اتری اور ہمارے لیے آیات اتری. اللہ اکبر. اس لیے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ لباس اور پردہ عورت کا حسن ہے. ابھی لباس کا ذکر کیا گیا اور بنی آدم کے لیے یہ ستر اور زینت کو اس کو باعث قرار دیا گیا, باعث عزت قرار دیا گیا. اور یہ جو لباس کے بارے میں یہ جو آتا سب سے پہلے شیطان نے کیا وار کیا تھا, اور وہ پھر اپنے آپ کو جب ڈھانپنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کو یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپائے.
اور آج ہمارا یہ حال ہے جو اقبال کہا کرتے تھے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں خنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو اس لیے مغربی تہذیب کو دیکھ کے، یعنی اس کا مطلب اور اپنے محرم رشتوں کے سامنے تو اس میں بھی اپنے حسن کا اظہار نہ کرے، شوق ہوتی ہے نا، تو پھر ہمارے اندر پھر ہمارے اندر جو ہے وہ فضول خرچی بھی آتی ہے. بہت سی برائیاں شوق سے جنم لیتی ہیں، شوق سے منع کیا گیا. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سورۃ نور کے اندر بھی پردے کی آیات کا حکم نازل ہوا اور سورۃ احزاب میں بھی پردے کا حکم نازل ہوا، تو یہ لباس اور یہ پردہ کتنا اہم ہے. لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے وہ چیزیں ڈھانک کر رکھے جن کو ڈھانک رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. مرد جسم کے ان حصوں کو عریاں نہ رکھے جو قابل ستر ہے، عورتیں بھی اپنا جسم اس طرح ڈھانک کر رکھیں کہ ان کی زیب اور ریش سے مراد کیا ہے؟ یعنی زیب و زینت کے لیے قیمتی لباس کا پہننا جو کہ ناجائز نہیں ہے. یہ تو اس کا مقصد لباس کا یہ ہے کہ یہ جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں، یہ موسم کی سختیوں سے انسان کو بچاتا ہے، اس طرح انسانی لباس کا بھی یہی مقصد ہے. یعنی ایک تو عریہ جسم کے مقابلے میں ملبوس جسم اس میں جمال کا آئینہ دار ہوتا ہے. بغیر لباس کے انسان ہے کہ لاکر نخیف ہو تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اور اگر فربا ہو تو بڈنگے پن یا بدے پن کا نمونہ نظر آتا ہے. اس لیے لباس چاہیے کتنا بھی سادہ ہو، انسان جسم کے حسن کا باعث بھی ہے اور موسم کی شدتوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. اس لیے اس کو لباس کو پرندے کے پر سے تشبیہ دے دی گئی ہے. پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے لباس کا؟ لباس کا مقصد ہوتا ہے موسم کی شدت اور اس کے اثرات سے بچاؤ، جنگ میں دشمن کے وار سے بچاؤ. پھر تو رات میں تقویٰ کا لباس اختیار کرو، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ میں خوف الہی کا دامن گیر رکھو. اور پھر لباس کو یوں ہم جب کھلم کھلا اپنی زینت کے اظہار کرتے ہیں تو وہ جو ایسے مرد جن کے دلوں پر ہم اپنی ایڑی کو مار رہے ہوتے ہیں اور اپنی پائل کی چھن چھن کو جب اس کے دل پہ لگتی ہے تو نہ جانے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اور وہ سب گناہ کس کو مل رہا ہے؟ انہیں کو جو اپنے شوف کر رہے ہیں، اپنی خوبصورتیوں کا اظہار کر رہے ہیں. ان خوبصورتیوں کو بچا کے رکھیں، یہ خوبصورتیاں محرموں کے لیے ہیں. ان خوبصورتیوں کو حفاظت میں رکھیں، یہ خوبصورتیاں آپ کے شوہروں کے لیے ہیں. اور دکھ ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کا ہر بندہ بچی کو دیکھ لیتا ہے جب اس کی مووی بن رہی ہوتی ہے، لیکن شوہر نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوتا. ہمیں اپنے چہرے کی حفاظت کرنی ہے، اس حسن کو چھپانا ہے، یہ حسن سب کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نبی کے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا ہے ہمیں بھی اس حکم کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے اور تقویٰ کا لباس ہمیں عطا کرے. اور آیت نمبر 35 میں کہا گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. آیت دیکھیں نا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے. اور عورت کا یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا؟ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں کیسی ہونی چاہیے؟ اسے کہتے ہیں نا مجھے ایک آئیڈیل شوہر چاہیے. اور شوہر کا کہتا ہے، مرد کیا کہتا ہے؟ مجھے آئیڈیل بیوی چاہیے. تو یہ آئیڈیل شوہر اور آئیڈیل بیوی کے لیے ہے، آئیڈیل لڑکی اور آئیڈیل لڑکے کے لیے. خوبصورت سا آئیڈیل سا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو کیا آئیڈیل گفٹ ہے؟ مسلمان مرد مسلمان عورتوں کو کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے مومن، فرما بردار. یہ ہے آئیڈیل ہونے کی سب سے پہلی علامت. کس کا فرما بردار؟ اللہ کا. اور
मोमिन मर्द और मोमिन औरतें क्या हो? सबसे पहले कानित, फरमाबरदार हो। फिर क्या हो? सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। फिर आजिज़ी करने वाले मर्द, आजिज़ी करने वाली औरतें। सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें। रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। ये है आइडियलिज्म। क्या आज कोई श्योरली कह सकता है कि आई एम परफेक्ट और मैं बिल्कुल पाक हूं? क्या आज का ये दावा कर सकता है? या आज कोई लड़की ये दावा कर सकती है कि मैं बिल्कुल पाक हूं, अगरचे उसको सामने ना छुआ हो? लेकिन हमारी निगाहें किधर किधर जाती है, उसकी तस्दीक हमारी शर्मगाह कर देती है। हमारी सोच किधर किधर होती है, उसकी तस्दीक शर्मगाह कर देती है। तो क्या वाकई में हम पाक हैं? क्या इस माशरे में जो कुछ ही फैला रहे हैं, युद्ध नजारा जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो भी पाक रहने दे रहे हैं? लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो श्योरली ये कह सकते हैं कि मैं पाक हूं, जिनकी निगाहें औरतों की तरफ नहीं उठती हैं। आज भी ये कहा जाता है कि बेटा आपने गैर महरम औरतों को नहीं देखना, तो कहते किधर लिखा है, उनको बताएं। और अगर बच्चियों से कहा जाता है तो वो पूछती हैं। वहां पे शर्मगाह की हिफाजत का तस्करा किया गया ना, फुरूजाहुम। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ जो कवारी बच्चियां नहीं, ब्याही औरतें भी, क्या वो भी अपने आप को पाक कहेंगी? अगर चाहे हलाल जराए उनके पास है, इसके बावजूद क्या वो हराम की तरफ जाती है? तो का तस्करा किया गया। शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द, जिक्र करने वाली औरतें, इन लोगों के लिए अल्लाह ने क्या रखा है? बख्शिश और अजर का बहुत बड़ा वादा कर रखा है। अजर अजीम और आखिरत में एक खूबसूरत सा घर इन औरतों के लिए है। और ये कानित का लफ्ज़ कनूत से निकला ना, सुकून के साथ अताअत करने वाली। सादिकीन सच्ची, झूठ नहीं बोलती हैं। खाशाईन कशूक माने सुकून, तमानियत, तहम्मुल, वकार। और मुतसद्दिकीन सदाकत से, और उसके अलावा सदका करने वाली, छुप छुप के, यानी दाएं हाथ से सजदा करे तो सदका करे तो बाएं को पता ना चले। फिर रोजा रखने वाली, और रोजे का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि रोजा शाहवत तोड़ देता है। अब अब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से ताकत हो वो निकाह कर ले, क्योंकि उससे निगाहें नीची रहेंगी और पाक दामनी हासिल हो जाएगी। और जिसे निकाह की ताकत ना हो तो रोजे रखे, क्योंकि उसकी शहवत कम कर देता है। और फिर क्या कहा गया? हराम और गुनाह के कामों से अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, मुबासरत इख्तियार करती हैं, नाजायज नहीं। और जिक्र करने वाली, क्या हम क्या ये सिफात हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? एक आइडियल औरत, एक आइडियल मर्द कर सकते हैं ना? जब हम निकाह के लिए जाते हैं, रिश्ते के लिए जब देखने के लिए जाते हैं, तो क्या हम देखते हैं? घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा शोहर, अच्छा मर्द, हैंडसम, दाढ़ी भी ना हो तो खैर है, चलेगा। और क्या ये खूबियां कभी किसी मर्द ने देखी है जब रिश्ता करने जाए? ये कभी हमने पूछा? और बहुत पूछ लिया तो हम ये कह देते हैं कि नमाजी है, नमाज पढ़ने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसा बच्चा भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नमाज तो पढ़ता है। लेकिन ये खूबियां शायद हम वालिदैन कभी भी इतनी लंबी लिस्ट ना रखें। क्यों ना रखें? बाकी तो इतनी लंबी लिस्ट हम देखते हैं ना, कितनी लंबी लिस्टें होती हैं। क्या बच्चा ऐसा करता है? किस जगह पे जॉब करता है, कितनी सैलरी लेता है, उसके वालिदैन क्या करते हैं, उसका घर कैसे है, क्या वो मेरी बच्ची को शादी के बाद घर लेके देगा? ये सारा कुछ हम पहले बच्चे के आगे रखते हैं, वालिदैन के आगे रखते हैं। सिर्फ निकाह के वक्त और शादी के दौरान ये खूबियां हमें नहीं पता कि हमने किसी के अंदर चेक करनी है।
पता कर सकते हैं ना? तो आइए रिश्तों की बुनियाद इस आइडियलिज्म पे रखें जिसका जिक्र मेरे रब ने कर दिया, जिसका जिक्र कुरान में आ गया। अल्लाह अकबर। और फिर क्या कहा गया नंबर 37 में, जब तू शख्स से जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है, जिस पर तूने इनाम किया, कह रहा था कि अपनी बीवी अपने पास रोक के रखो, अल्लाह से डरो, तो अपने दिल में वो बात छुपाता था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, तो लोगों से डरता था, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तू उससे डरे। तो जब जैद ने इससे अपनी हाजत पूरी कर ली तो हमने तुझसे इसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटो कि बीवियों के बारे में कोई तंगी ना हो। और जब इनसे हाजत पूरी कर चुके, अल्लाह का हुक्म हमेशा से पूरा किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे जैद बिन हारिसा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे और ज़ैनब बिन्त जहश के दरमियान तलाक के वाक़े का जिक्र किया जा रहा है। तलाक के वाक़े से क्या मुराद है? ज़ैद बिन हारिसा के बारे में है कि वो की क्या वो बोले बेटे थे, और अरब के अंदर ये रिवाज था कि जो मुंह बोला बेटा होता उसके साथ उसको फरासत में हिस्सा भी दिया जाता और उसके साथ निकाह भी जायज नहीं होता था। हालांकि इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने मुंह बोले बेटे को फरासत में हिस्सा नहीं दिया और ना ही ये कोई पाबंदी आयत की कि अब उससे निकाह भी जायज नहीं होगा। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? ज़ैद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे उनका निकाह हो गया था ज़ैनब बिन्त जहश से, और ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पुप्पी जात थी और आपने जो है ना ये रिश्ता करवा दिया। अब जब ये रिश्ता हो चुका था तो दोनों मियां बीवी के दरमियान आपस में ना बन पाई, आपस में इनके इख्तलाफ होने लगे, तो जिसका तस्करा ज़ैद ने यानी गुलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। मैं और मेरा खानदान आला है, और वो कहती थी कि मैं शोहर का वो हक अदा नहीं कर पाती हूँ, मैं इसके हकूक अदा नहीं कर पा रही, यानी ज़ैनब भी परेशान। अब ये गंभीर मामला था, अल्लाह जो है वो तलाक तो बातें करेंगी, हाँ करते हैं ना बातें लोग, यहाँ पे ये बता दिया गया। और हुआ क्या, फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आपकी शादी किसी भी ज़ैनब से होगी। अब तो एक और इशू उठना था अरब के लोगों के अंदर कि ये क्या हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही बेटे की बीवी से शादी कर ली, हालांकि इस्लाम इस रस्म को तोड़ना था, तो रस्म अरब के लोगों ने कायम कर रखी थी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नबी लोगों के डर से तुम अपने मुंह बोले बेटे से निकाह, उनकी बीवी से निकाह करने में आर महसूस ना करो, लोगों के तानों से ना डरो, अल्लाह ज्यादा हकदार है कुछ डरा जाए। तो फिर क्या हुआ कि आपने ज़ैद से कहा, ज़ैद उसको तलाक दी, इद्दत के बाद उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, और वो जो रस्म थी जो अरब के अंदर जो एक रिवाज पा चुकी थी उसको खत्म कर दिया गया। और ज़ैद के बारे में आता है कि जब उन्होंने अपनी हाजत पूरी कर ली और उन्होंने इस जुदाई इख्तियार कर ली, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदना ज़ैनब से हुआ। तो यहाँ पे कहते कि इस निकाह का वली खुद अल्लाह ताला था, अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ ना। अल्लाह अकबर। तो ज़ैद ने जब अब इस पे देखिए ना, अल्लाह ताला के हुक्म से सारा कुछ हो रहा है। तो जब ये बात ज़ैनब को पता चली ना कि अल्लाह के रसूल आपसे निकाह करेंगे, तो ज़ैनब ने ये नहीं कहा कि मैं तैयार हूं, उन्हें भी पता था कि अरब के लोग बहुत बातें करेंगे। उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं अल्लाह से मशवरा करती हूँ, इस्तिखारा करती हूँ। तो कहते हुए जाए नमाज पे खड़ी हुई, उधर कुरान नाज़िल हो गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ इजाजत के बगैर तशरीफ ले आए, कुरान उतर गया ना और हयात उतर गई, अल्लाह का हुक्म आ गया। और जब अल्लाह का हुक्म हो, देखिए कितना खुश नसीब जोड़ा है, कितना खुश नसीब जोड़ा है, कितनी खुश नसीब है सैयदना ज़ैनब कि अल्लाह ताला के हुक्म से उनके साथ निकाह हो गया। जब कहते हैं कि फलां बड़े ही खुश नसीब है, उसका फलां ने रिश्ता करवाया था, इसलिए इसको कहा गया ना कि इसके निकाह का वली कौन था,
اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے بیٹا یہ چیزیں جو اسلام میں جہالت کی تھی اس کو بھی ختم کیا گیا, اس رسم کو ختم کیا گیا کہ ایسا کرنا جائز ہے. پھر آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی منافق اور دیگر کمزور ایمان والے سیدنا زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے متعلق اب چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی مطلقہ سے شادی کر لی ہے. اس کولے کبھی کی اللہ نے اس آیت میں تردید کر دی ہے کہ جب آپ زید کی باپ ہوتے تو الگ بات تھی نا. اب تو آپ زید کی باپ ہی نہیں تھے. اور ویسے بھی دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک انسانوں کے لیے کافی اور وافی ہے. یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضرت سبان کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے نبی, 30 جھوٹے نبی دعویٰ کریں گے نبوت کا اور وہ جھوٹے ہوں گے. میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ اس بات کی دل, اگر ہمیں کوئی پوچھے نا کہ انڈر لائن ہے تو پوچھے کہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, تم کو یہ دلیل دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کہا گیا آیت نمبر 44 کے اندر تحیاتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. ان کی دعا جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے سلام ہوگی اور ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. سلام قول من رب رحیم, یعنی رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا. تو کیسا منظر, کیسا فیل ہوگا کہ رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں میں شامل کر لے کہ رب تعالیٰ بھی ہم سے سلام کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صفات کا آگے تذکرہ کیا گیا آیت نمبر 45 سے 46 تک. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا, اس کے اذن سے روشن کرنے والا چراغ. یعنی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو شاہد, مبشر اور نذیر یہ بنا کر بھیجا گیا. یعنی آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا. آپ جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں, آپ جہنم سے ڈراتے ہیں, آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور آپ روشن چراغ ہیں. ان صفات کا ذکر کیا گیا. اور پھر آگے کہا گیا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان اور ان کی اعزاز کی پرواہ نہ کر اور اللہ پر بھروسہ کر, اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے, یعنی اللہ وکیل بن جائے گا تیرا. اور پھر آگے اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 53 سے آگے جو آیات ہے 54 تک, اس میں کہا گیا اے جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دے دی جائے, اس حال میں کس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو, لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ, پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ بیٹھے رہو, اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو. بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو تم سے شرم کرتا اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا, اور جو تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو, یہ تمہارے دلوں میں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ ہے, اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ اور رسول کو تکلیف دو, اور یہ نہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو, بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نظر بہت بڑی ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں امہات المومنین کا بہت ہی بلند مقام ہے کیونکہ مومنوں کی ماں ہے. تو یہاں پر اللہ نے عام مومنوں کو بھی ان امہات المومنین کا ادب و احترام سکھانے کی یہ آیت اتاری ہے, کیسی باتوں سے منع فرمایا ہے. یہ کہتے یہ جو آیات نہیں آیات حجاب کے نام سے مشہور ہیں,
یعنی اس آیت میں دعوت کے آداب بتلا دیے گئے کہ ایک اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، یعنی جب کھانے کی دعوت دی جاتی ہے تو یہاں پہ ہمیں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب دعوت کے لیے بلایا جائے تو تب جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، وقت پہلے ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ، دوسرا کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھتے ہوئے باتیں مت کرتے رہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اخلاقاً اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عز و جل کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کاش آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیتے تو اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا، یعنی جو عمر فاروق ہے ان کی 3 خواہشات کو اللہ نے پورا کر دیا۔ کون سی 3 خواہشات ہے؟ عمر فاروق کا کیا دل کرتا تھا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے جو حرم پاک کے اندر موجود ہے، یار یہ دل چاہتا ہے کہ اس جگہ کو جائے نماز یعنی قیام کی جگہ، نماز کی قیام کی جگہ بنا لی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیات اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر کہنے لگے دوسری میری کون سی خواہش پوری ہوئی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتی ہیں اور یہ بات کرتے ہیں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا نا عمر فاروق کو کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے، اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے اور آپ پردے میں نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اللہ نے آیات حجاب کو نازل کر دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر کہنے لگے کہ نبی کے وسلم کو جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اپنے پردے کو جو لٹکا لیں، آگے ہم ان آیات کو دیکھیں گے، تو پھر ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس حکم کو فوراً مان لیا اور آپ سے بڑے خوش ہوئے کہ عمر فاروق کا دل کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج محترمات کو پردے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زینب بنت جہش سے شادی کر لی، اصل میں ہوا کیا، جب انہوں نے زینب بنت جہش سے شادی کی تو ولیمہ میں گوشت اور روٹی کھلائی اور کہتے لوگ دعوت، اب لوگ آتے جا رہے ہیں کھاتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی واپس بھی نہیں جا رہا، ادھر ہی بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے، ولیمے کی دعوت تھی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اب کھانا یہ دسترخوان اٹھا دو، جب سب لوگ کھانا کھا کر جا چکے، 3 شخص گھر میں بیٹھے رہے، نہیں سب چلے گئے، ولیمے کی دعوت ختم ہو گئی، لیکن 3 لوگ نہیں گئے اللہ کے رسول کے گھر سے۔ تو جب وہ 3 شخص بھی بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول گھر سے نکل کر سیدنا عائشہ چلے گئے اور آپ نے سلام کیا سیدنا عائشہ کو، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو سیدنا عائشہ کو کیا کہا کہ میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں، یعنی اگر وہ ولیمے کی دعوت ہے میری بات چیت نہیں ہوئی نا، اللہ اکبر۔ تو آپ جب چونکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ ہر روز اپنی بیوی کی حجروں کا دور کیا کرتے تھے، تو آپ اس طرح سیدنا عائشہ کے پاس بھی گئے، جب آپ واپس پلٹے تو وہ 3 آدمی ابھی بھی بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بڑی شرم تھی، وہ آپ کو منع نہیں کر پائے اور سیدنا عائشہ کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ تو بعد میں جب وہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنے دہلیز اپنے گھر میں آئے اور پھر آپ نے رکھتے کہ پردہ جو ہے وہ لٹکا لیا گھر کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور ہمیں یہ سکھا دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کھانے کی اگر افطاری کا ہی وقت ہے تو ہم 2 گھنٹے پہلے چلے جائیں ان کو تنگ کرنے کے لیے، کیسا ہوتا ہے؟ اگر تو ہیلپ کر رہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نہیں نکلتے کھانا کھانے کے بعد بھی گھنٹوں گپ شپ، اس سے ہو سکتا ہے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بتلانے کے بعد ہم عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ آداب آنے چاہیے دعوت کے اور کھانے کے، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم بھی کسی کے گھر کتنی دیر رکے اور کتنا ہم ان کے ساتھ تعاون اور مدد کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ پھر آیت نمبر 56 کے اندر کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اب یہاں پہ درود شریف کا ذکر کیا جا رہا ہے اور درود شریف کی مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کون کون پڑھتا ہے درود شریف؟ مجھے لگتا ہے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہے اس کو ضرور پڑھتے ہوں گے۔ اصل میں درود شریف کا مطلب کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے رحمت نازل کرنا. اللہ تعالیٰ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت کا نازل. اور فرشتوں اور مسلمان بھیجنے کا مطلب بھی یہی ہے رحمت کرنا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. فرشتے کس پر درود بھیجتے؟ اس بندے پر جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اس کو بخش دے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یا اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. اللہ اکبر. اور پھر درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. ایک مرتبہ کے پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. چلے ہم ایسے کرتے 1 منٹ میں درود پڑھتے ہیں تاکہ فوری ہم پہ جو اللہ کی 10 رحمتیں اترے اور ہمارے گناہ معاف ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں درجات بلند کرے. اللہ کے رسول کی قربت کا باعث ہوگا. جو بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کثرت درود پڑے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو کون کون چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے قریب ہو، تو پھر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتے. پھر حدیث کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت میں حضور اکرم کی سفارش کا باعث ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ یعنی جنت میں مقام کے لیے دعا کی کہ میں قیامت کے روز کی حق میں سفارش کروں گا. وسیلہ سے مراد کے جو نماز کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کا جواب دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم جو اللہ رب پڑھتے ہیں اس میں ہم جب وسیلہ مانگتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے رسول کے لیے وسیلہ مانگتا ہے تو قیامت کے روز اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کریں گے. اس لیے کبھی اس کا دن میں 1 مرتبہ اگر زیادہ نہیں تو اذان کا جواب دینے کے بعد دعا پڑھیں. ضرور کوشش ہم سب کریں تاکہ ہم بھی پیغمبر کی جو سفارش کا حقدار بن جائیں. پھر گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں مصیبتوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کہ 1/4 صحیح؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے مگر اس سے بھی تو وہ کہنے لگے میں ساری دعا کا درود کے لیے کر دیا. تو آپ نے پتا کیا کہا؟ آپ نے کہا دیے تیرا درود کا پڑھنا اتنی کثرت سے درود پڑھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اذکار نہ کیے جائیں، باقی اذکار بھی کیے جائیں لیکن درود کو اتنا کثرت سے پڑھنا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ تیرے سارے دکھ سارے غموں کے لیے اور تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. تب تو الحمدللہ اللہ نے شیطان کو بھی باندھا ہوا ہے، دل بھی نرم ہوئے ہیں، تو کثرت سے ہم درود پڑھیں. پھر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. 10 نیکیاں 1 مرتبہ درود پڑھنے پہ الحمدللہ. اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا رہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بیٹا یہ بھی کہا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود نہیں پڑھتا اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا بھی کی ہے. اللہ اکبر. آپ سے نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی مگر جو درود نہیں پڑھتا نبی کے نام کے سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تو کیا ہوگا؟ آپ سے نے فرمایا رسوا ہو وہ آدمی
جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے بعد اگر کسی کے منہ سے بھی سنتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتا تو اللہ کے رسول نے بدعا کر دیا کہ اس کو رسوا کرتے. اور آپ کو پتہ ہے رسوائی کتنی بری چیز ہے. اور پھر آپ نے کیا کہا؟ رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا مگر اپنی گناہ نہ بخشوا سکا. اللہ اکبر. تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. دیکھیے ہم خوب محنت کریں, اپنی کمروں کو کسیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گناہوں کی معافی تو ہم کروا لیں. پھر کیا کہا؟ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا گیا. اس وقت بولا بچے کی طرح ہوتا ہے نا, تو کہا اس کی خدمت کرو. اور یہ رسوا ہو جائے گا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ذلیل کرے گا, جس کے والدین حیات ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکے. اور جو اللہ کے رسول کا نام سن کے درود نہ بھیجے تو جبرائیل نے بد دعا بھی فرمائی ہے. جبرائیل نے بھی بد دعا فرمائی ہے اور رسول نے آمین کہی تھی اس بات پہ. اللہ اکبر. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے, کنجوس ہے, اور درود جو نہیں بھیجتا اللہ کو جنت سے محرومی کا باعث ہے. تو جہاں پر ایک طرف خوشخبری ہے وہاں پر اس بات کا ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کا نام جہاں پر لیا جائے وہاں پر ضرور ہمیں اس فکر کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہم اس سے فرشتوں کی رحمت میں بھی آتے ہیں, اللہ کی رحمت میں بھی آتے ہیں, نیکیاں بھی ہماری لکھی جاتی ہے, گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرتا ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں نمبر 59 کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنے مومن عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا رکھیں. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے, اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو ابھی آیات ہم نے پڑھی ہے نا عہد نبوی میں, اصل میں مسلمان عورتیں راتوں کو قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھیں. عہد نبوی میں مسلمان جو رات کو ظاہر کہ اس وقت گھروں میں واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو وہ دور دراز اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتی تھی. تو بعض منافق انہیں لونڈیاں سمجھ کر ان پر آوازیں کستے تھے, ان کے بہانے سے ان کو بلاتے تھے. اس وقت اللہ نے آیات نازل کی کہ جب وہ نکلا کرے نبی کی بیویاں, نبی کی بیٹیاں, اور نمبر 3 مومن عورتیں, سب کو کہہ دیا گیا, بیویوں کو بھی کہا گیا, بیٹیوں کو بھی کہا گیا, اور مومن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ جب نکلا کرے تو لمبی چادر سے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانپ لیں تاکہ ایذا پہنچانے والے شرارت جو پسند نوجوان ہیں ان کو آ جائے کہ یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں, لونڈیاں نہیں ہیں, پھر وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں. تو یہاں پہ کہتی ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مومن عورتوں نے اپنی چادر میں سے کچھ حصہ اپنے چہروں کے اوپر بھی لٹکا لیا. تو انصار کی عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو اپنے سروں پر لٹکا لیا کرتی تھی, اتنا اہتمام کرتی تھی. تو عائشہ صدیقہ کہتی کہ اللہ جب صبح کی نماز پڑھتے تو عورتیں اپنی چادر میں لپٹی ہوئی واپس جاتی, حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. یعنی اگرچہ اندھیرا ہوتا اس کے باوجود بھی اوڑھیاں لپیٹ کر آتی تھی. یہاں پہ پھر کیا کہا جا رہا آگے کہ مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیے. اور اس آیت کے اندر مومن مردوں کا بھی ذکر کیا گیا, عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا. یعنی غیر محرم اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں, اور اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر نیچے کر لیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, نہ بدکاری کرے, نہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کھولیں, نہ اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر کرے, البتہ جو چیزیں خود ظاہر ہو جائے. یعنی کبھی ہوتا ہے نا مثلا اچانک کوئی آ گیا تو آپ نے وہ دوپٹہ ٹھیک نہیں لیا تھا, چادر نہیں ٹھیک لی تھی, تو فوراً آپ اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں نا. تو اس چیز کو کہا گیا کہ جو اچانک ظاہر ہو جائے, جیسے برقع اور اوڑھنے کا ظاہری حصہ, راستہ دیکھنے کے لیے دونوں آنکھیں, ان کا سرما, کوئی چیز پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ میں موجود انگوٹھی, ان سب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو حجاب میں کر لیں. اور بات کرتے ہیں کہ حجاب سے جو ہے وہ بس اوقات ہاتھ کی جو ایک گلافز کا پہننا, یہ کچھ کتنا تقوی, ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے فتویٰ. تو فتوی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سختی نہیں ہے کہ اب آپ نے گلافز بھی پہننے ہیں اور آپ نے جرابیں بھی پہننی ہیں اور آپ نے لمبے لمبے شوز بھی پہننے ہیں.
अगर कोई पहनना चाहता तो ये तकवा है, अल्लाह का डर है और वो अच्छा पर्दा करती है। लेकिन अगर कोई समझता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि मैं हाथों पे ग्लव्स पहने, एलर्जी हो जाती है, मेरे पैर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, मुझे कोई ऐसा मसला है, तो इससे फिर इसको जो है ना किनारा कर लेना चाहिए और फिर वो अपने चेहरे को तो छुपाने इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नूर में भी ये कहा गया कि चेहरे को छुपाना चाहिए। तो ये जो आयत है, जो इहकाम हिजाब की जो बातें हैं, ये शुरू से पीछे से चली आ रही हैं और अब तक इसी का जिक्र जो वो किया जा रहा है कि अपनी ओढ़नियों को हिजाब किया जाए। अच्छा, हिजाब के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात ये करें तो हिजाब हम ये समझते हैं कि हमने अबाया पहन ली है और ऊपर हमने स्टॉलर ले लिया तो इट्स इनफ। असल में सिर्फ अबाया पहनना और स्टॉलर लेना ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये भी हमें तौफीक दे कि हम ऐसा भी करें, लेकिन अपने चेहरे को छुपाना ये भी जीनत का इजहार है ना, चेहरा। और सबसे ज्यादा नजर किस पे पड़ती है? चेहरे पे पड़ती है, इसको भी छुपाना चाहिए। और ये जरूरी होता है, पर्दे का जब हुक्म उतरा है तो इस पे भी उतरा कि अपने चेहरे को छुपा लें, अपनी ओढ़नियों को लटका लें, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में इसका जो है ना हक अदा करने वाला बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसके अलावा पारा नंबर 22 के अंदर सूरत सबा का जिक्र किया गया। सूरत सबा के अंदर भी वाकयात हैं, तस्करे हैं और कौमों का तस्करा किया गया और आयात के इनकार करने वालों के लिए सख्त वईदों का तस्करा किया गया। और आगे हम देखते हैं सूरह यासीन के बारे में। इसके अंदर क्या कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम करने वाला नहायत मेहरबान है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। यासीन, इस हिकमत से भरे हुए कुरान की कसम, बिलाशुबा तो यकीनन बेचे हुए लोगों में से है, सीधी राह पर है। ये सब पर गालिब नहायत मेहरबान का नाजिल करने वाला है। यानी कुरान मजीद को क्या कहा गया? हिकमत वाला कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर हिकमत की बातें जमा कर दी गई हैं। और लाने वाले कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कहा गया? ये क्यों नाजिल किया गया? ताकि हम सीधे रास्ते पर दीन और को इख्तियार कर सीधे रास्ते पर आ जाए। और क्यों नाजिल किया गया? ताकि हम उस कौम को, ताकि तो उस कौम को डराए जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे तो वो बेखबर हैं। यानी कुरान नाजिल किया गया है आपने मक्का को अल्लाह के अजाब से डराएं और बताएं जन्नत का वादा अल्लाह का अजाब भी हक पर है। लक़द हक़्क़ल क़ौल वला अक्सरुहुम ला युमिनून, बेशक इनकी अक्सर पर बात साबित हो चुकी है लेकिन वो ईमान नहीं लाते। क्या कहा गया कि उनको सब पता है कि अल्लाह के रसूल हक पर सच्ची मजहब लेकर आए, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी है, इसके बावजूद वो क्या करते हैं? ईमान नहीं लाते। आज हम भी क्या करते हैं? कहते हैं सब पता है। जब हमें कोई हमारे सामने कोई आयत कोट करता है तो हम कहते हैं पता है, आपको आपसे ज्यादा पता है। और हम भी फिर क्या कहते हैं? फहम ला युमिनून, नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे कि हम अपनी मर्जी, असल में जब हम दीन खत्म हो जाती, हम अल्लाह की मर्जी के ताबे हो। और अल्लाह की मर्जी में बहुत खूबसूरती है, बहुत आसानी। किसी स्कॉलर का अगर मैं बात कोट करूं तो ये कहते थे कि अगर मैं अपने बारे में कोई फैसला करूं और वही फैसला मेरे रब मेरे बारे में करे तो मैं अपनी राय को रद्द करके अपने रब की राय को पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे रब का फैसला मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन था। कि ये राय हमारी भी हो सकती है कि मेरे रब ने जो मेरे लिए फैसला कर दिया वो मेरे फैसले से भी अच्छा है, इसलिए हम अपने सारे मामला अल्लाह के सुपुर्द करें। और फिर ये जो आगे हमें ये कहा जा रहा है आयत नंबर 12 के अंदर, इन्ना नहनु नुख्रिजुल मौता व नक्तबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं और हम लिख रहे हैं जो अमल उन्होंने आगे भेजे और उनके छोड़े हुए निशान भी, और जो भी चीज है हमने उसे एक वाज़ेह किताब में जब्त कर रखा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन तमाम मुर्दों को अल्लाह जिंदा करेगा और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इन कफार के दिलों को भी जिंदा कर दे दुनिया में ही, और अगर ताला चाहे तो उनको जलालत और गुमराही में ही रहने दे, यानी उनके दिल को मुर्दा कर दे। और ये जो कहा ना वो कद्दमू व नक्तबु मा कद्दमू आसारहुम, यानी हम इनके अमाल को भी लिखते हैं जो उन्होंने खुद सर अंजाम दिए और उनके इन निशानात को भी जो उन्होंने अपने बाद पीछे छोड़े, हम इनका बदला देंगे।
اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا بدلا، اور اگر برے ہوئے تو برا بدلا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اسلام کو اچھی بات جاری کرے گا تو اس کے لیے اپنے عمل کا ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کی دیکھا دیکھی اس کا ثواب بھی ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص اس میں بری بات تو بدعت جاری کرے گا تو اس کے لیے اپنے عمل کا گناہ کرنے والوں کی گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں، کیونکہ اگر ہماری طرف سے دیکھ کے کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کو کوئی ہماری بات اچھی لگتی ہے اور وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک اچھا اثر، ایک اچھا نشان ہو گیا، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس پہ دوہرا اجر اس بندے کو مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ہماری طرف دیکھ کے برائی کا ارادہ کر لے تو وہ جو کام ہم نے ابتدا کی تھی برائی کی، اس برائی کا دوگنا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری طرف دیکھ کے اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے کتنا ضروری ہے کہ ہم اگر کسی کو خیر نہیں دے سکتے تو اپنے طرف سے ایسے اعمال بھی نہ کرے جو گناہ کا باعث دوسرے کے لیے بن جائے۔ اور یہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلا دیتے ہیں، اور بدعات بھی دیکھا دیکھی، کسی کو میسج کر دیا، ٹیکسٹ کر دیا، اور بغیر تحقیق کے تو بدعت ہوگی۔ تو جو بدعت کو جاری کرے گا کیا ہوگا؟ اس کے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ ایک ٹیکسٹ ایک اس نے کیا تھا، اس کے لیے خیر کا باعث نہیں بنا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر سلسلہ بات پہ یقین نہ کیا جائے اور ہر بات کو حدیث سمجھ کے اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے، کیونکہ اچھے اثر اچھے باقی رہتے ہیں نا، اور بری چیزوں کے اثار برے باقی رہتے ہیں۔ اور اثار سے یہاں پہ مراد ہوتا ہے مسجد میں چل کے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ مسجد نبی کے آس پاس کچھ مکانات کہتے خالی ہو گئے، تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہی مسجد کے قریب آ کر آباد ہو جائے۔ ان مسجد نبی سے دور رہتے تھے بنو سلمہ کے لوگ۔ جب انہیں پتا چلا کہ مسجد نبی کے گھروں میں ارد گرد میں کچھ لوگوں کے گھر خالی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے محلے میں آ جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں پہ کیوں آ رہے ہو؟ ہم نے سنا کہ آپ نے یہاں پہ آنے کا ارادہ کر لیا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نے کہا کہ یہاں پہ مسجد نبی قریب ہے اور ہم ساری نمازیں پڑھ لیا کریں گے نا جماعت کے ساتھ، ویسے بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اے بنو سلمہ، اپنے مکانات میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان جو تم مسجد کی طرف چل کر آتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ اپنے مکانات میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں جس جگہ پہ رہتے تھے وہ بارڈر ایریا تھا، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس جگہ پر بھی دین کو آباد کیا جائے، کیونکہ دیکھا دیکھی پہ انسان دین پہ بھی عمل کر لیتا ہے نا، اور بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو مسلم یہ چاہتے تھے کہ اسی ایریا میں رہے تاکہ وہاں پر بھی دین کی پروموشن ہو، پروموٹ ہو، دین اسلام پھیلے۔ تو آپ ان کو ایسا کرنے سے منع کیا دیا، اور خوبصورت موٹیویشن دی، اور اللہ نے قرآن کی یہ آیات اتار دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے کہ مدینہ میں ایک شخص فوت ہوا اور اس کی جائے پیدائش بھی مدینہ ہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، فرمایا کاش اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے اس کے کیوں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو اس جائے پیدائش سے لے کر مقام وفات تک پمائش کر کے اس کے برابر جنت میں جگہ دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے، مومن کی روح ہوتی ہے، اگر وہ اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ پمائش ہوگی اس کی جگہ کے پیدائش کا اور فوت ہونے کے مقام پر، اور وہ پھر سارا جو راستہ ہوگا وہ جنت کے برابر، اس کو پھر جنت میں اس کے برابر اس کو جگہ دے دی جائے گی۔ ہم لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں نا، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں ام الکتاب سے مراد یہاں پہ کہ امام مبین میں، یعنی وہ صحیفے جن کے اندر ہر آدمی کا نامہ اعمال درج ہوتا ہے، تمہارے نامہ اعمال کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پھر اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے، اپنے آثار اچھے چھوڑنے چاہیے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہم سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں،
اور بچے جو بہت سے گناہ کرتے ہیں والدین کی طرف سے دیکھ کے کرتے ہیں، تو والدین کو بھی ہمیشہ نیکیاں کرنی چاہیے، ہمیشہ. اور بچوں کے سامنے بالکل کبھی کوئی ایسی بات کرنی بھی پڑ جائے کسی کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے، بچوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ بچے بھی نوٹ کرتے تو کہتے ہیں ماما ابھی تو آپ یہ کہہ رہی تھی، اور ابھی تو بس ان کو معاملے کی نوعیت کا نہیں پتا ہوتا نا، تو وہ بات بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے اچھے آثار اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑیں. اور پھر یہ جو اگلی آیات ہے اس میں کہا گیا قالوا انا تطیرنا بکم، آیت نمبر 19 کے اندر انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور ہی سنسار کر دیں گے اور تمہاری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب تمہیں پہنچے گا. کافروں نے اللہ کے رسولوں کی یہ بات سن کر کہا تھا نا کہ بدشگونی اصل میں لیتے تھے. کافر لوگ بھی نا کیا کہتے تھے کہ فلاں کے قدم کے پڑنے سے بارش رک گئی، بدشگونی لینا. فلاں جو ہے وہ ہمارے گھر میں آیا تھا، یہ منحوس تھا آدمی، اس کے آنے سے جو نا میرے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، بس یہ آیا ہے تو بس. ایسا ہوتا ہے آج بھی کہ بہت سے ایسے نحوست والی باتیں ہم کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہاں پہ کہا کہ اسلام نے بدشگونی اور نحوست کے عقیدے کو منع کر دی ہے. کہا گیا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، جس کام کا ارادہ انسان کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے اگر اس نے ہونا ہوتا ہے. شرک ہے. یعنی بس اوقات ایسا ہوتا نا کہ آج بہت زیادہ کوا باتیں کر رہا تھا انٹینوں پہ بیٹھ کے، لگتا ہے آج مہمانوں نے آنا ہے، اور بس اوقات ہوتا ہے مہمان آ بھی جاتے ہیں تو اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے، تو یہ شرک ہے. یعنی اس نے رب پہ توکل چھوڑ کے اس کوے پہ اپنا ایمان رکھ لیا. بدشگونی اصل میں محض ایک وہم ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے دل میں گزرتا ہے. اس وہم کو کب نہ پاؤ، یعنی اس کو نہ آنے دو. بس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے آنے سے اس نے میرے بچے کو ایسے دیکھا وہ بیمار ہو گیا، یہ بدشگونی ہے. ہم کیوں کسی کے بارے میں یہ کہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے سے اس کے لیے خیر ہی ہو. اور ایسا کیا ہوگا جب ہم اس کے بارے میں بدشگونی اور ایسی نحوست والی باتیں کریں گے تو پھر آپس کے تعلقات معاملات بگڑیں گے نا، پھر تو کوئی بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایک وہم ہوتا ہے، اس وہم کو ہمیں نکالنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے. عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں کے آنے سے بارش رک گئی ہے، یہ نہ ہوتے شہر میں نہ قدم رکھتا تو نہ بارش رکتی. اللہ اکبر. اور کیا کہتے تھے کہ یہ 10 سال تک جو اللہ کا دن غالب نہیں آیا، اور اس میں بھی کہتے تھے یہ نحوست تھی، یہ اسلام والوں کے لیے نحوست تھی. اسلام والے جب یہاں پر موجود تھے تب دیکھا نا کتنی یہاں پر جو ہے وہ تنگی ہونا شروع ہو گئی. جب مسلمان نکل گئے تو عرب کے لوگ کیا کہتے تھے خوشحالی ہو گئی. نحوست سمجھتے تھے. ایسا کرنے سے منع کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی رسول نے کہا کہ نحوست تمہارے اپنے اعمال ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. منحوس اور کوئی چیز نہیں ہوتی. منحوس پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں تو پھر برکت نہیں آتی نا. جب برکت نہیں رہتی تو پھر بے برکتی ہو جاتی ہے. یہی بے برکت نحوست ہوتی ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ تیرے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ نحوست باقی بن جاتی ہے، ورنہ یہ صرف وہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بیٹا آج کی آیات پارہ نمبر 22 الحمدللہ اور پارہ نمبر 23 کے اندر سورۃ یاسین باقی سب پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا بیٹا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو سچ بولنے والا اور حق پر عمل کرنے والا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.